خواتین و حضرات، عشق کے مبلغ، خودی کے پیامبر، پیر رومی کے مرید ہندی، حضرت اقبال کی نوائے دل برانہ صدائے باز گشت بن کر ہماری سماعتوں میں محو رقصہ ہیں کہ فرد قائم ربط ملت سے ہے تنہا کچھ نہیں، اور موج ہے دریا میں اور بیرون دریا کچھ نہیں۔ خواتین و حضرات، پیارے بابا شہید پاکستان حکیم محمد سعید کے دن کی مناسبت سے میں بڑے ادب سے ملتمس ہوں جناب محترم بیرسٹر ولید اقبال صاحب سے، آپ سابق چیئرمین قائمہ کمیٹی سینٹ بڑائے انسانی حقوق ہیں، آپ کی بھرپور تالیاں ہمارے ہمراہ رہیں گی۔ محترم بیرسٹر ولید اقبال صاحب۔ محترمہ سعدیہ راشد صاحبہ میزبان خاص، معزز اور واجب الاحترام مہمان مقررین، مہمانان گرامی، اساتذہ کرام، عزیز طلباء و طالبات، السلام علیکم۔ میں شکریہ ادا کرتا ہوں میزبانان محفل کا کہ مجھے اس موقع پہ دعوت دی اور ایک عظیم شخصیت کی یاد میں کچھ خیالات کا اظہار کرنے کا موقع دیا۔ جب مجھے یہ دعوت دی گئی تو میرا اس پہ سب سے پہلا جو ریاکشن تھا وہ یہ تھا کہ میں حکیم صاحب سے کبھی ملا نہیں، میں ان سے اتنا زیادہ واقف نہیں۔ ظاہر ہے ایک معروف شخصیت تھے تو اخبار میں ہم پڑھتے تھے ان کے بارے میں، ٹی وی پہ کبھی کبھی دیکھ لیتے تھے۔ تو میں نے کہا کہ جی مجھے آپ نے کچھ تھوڑی سی مدد کرنی ہے میری، آپ نے مجھے حکیم صاحب کے بارے میں کچھ تیاری کرنے میں کچھ پوائنٹ آؤٹ کرنا ہے، کچھ مقامات پہ کہاں میں ذرا اس سے رہنمائی لے سکوں ان کے بارے میں۔ کچھ براہ راست میں کچھ معاملات میں علم رکھتا تھا، وہ بھی میں آپ سے شیئر کروں گا، لیکن خاص طور پہ مجھ سے ایک مضمون جو ہے وہ شیئر کیا گیا جو کہ سعدیہ راشد صاحبہ نے لکھا ہے اپنے والد مرحوم کے بارے میں، اور جب میں نے وہ پڑھا، اور اس کے علاوہ میری عادت تو یہی ہے کہ میں جب جاتا ہوں کہیں بھی اور کہیں کوئی اظہار خیال کرنا پڑتا ہے تو تیاری کر کے جاؤں۔ مجھے وہ پڑھ کے خاص طور پہ وہ مضمون، اور جو سب سے پہلی بات اس مضمون میں کی گئی تھی، وہ پڑھ کر اور دیگر جو میں نے ان کے بارے میں پڑھا اور اپنی سرچ میں، تو مجھے انگریزی کا ایک لفظ ہے، ایکچولی وہ لفظ ہے فرانسیسی زبان کا، لیکن وہ انگریزی میں بھی پایا جاتا ہے، جس طرح کہ اردو میں فارسی کے الفاظ ہوتے ہیں، یہ فرانسیسی کا لفظ انگریزی میں ہے اور وہ ہے ڈیجا وو۔ اور ڈیجا وو کا میں اردو ترجمہ دیکھ رہا تھا، اردو ترجمہ اس کا یہ ہوتا ہے ایک واہمہ کہ جو میں دیکھ رہا ہوں میں وہاں سے کبھی گزرا تھا یا میں اس سے آشنا ہوں۔ تو مجھے وہ ڈیجا وو کا ایک وہ سما جو تھا یا کیفیت جو تھی اس سے میں گزرا، اور مجھے لگا کہ حکیم صاحب میری اپنی فیملی کے کوئی ممبر مجھے لگتے ہیں۔ اور وہ بات کیا تھی؟ وہ یہ تھی کہ میڈم نے لکھا کہ ان کے والد نے ان کو کبھی نصیحت نہیں کی، اپنے عمل سے جو ہے وہ انہوں نے ایک مثال قائم کی اور انہوں نے ان کے عمل سے سیکھا۔ اور یہ ابھی کل یا پرسوں، ایک تو منگل کے روز اور جمعے کے روز میں تقریبات میں مہمان مقرر تھا، یہی بات میں نے ایک اپنے حوالے سے کی کہ میں پچھلے دنوں امریکہ اور کینیڈا میں تھا اور مجھے کسی پوڈ کاسٹ پہ بلایا گیا اور مجھے سوال کیا گیا کہ آپ کے والد محترم جناب ڈاکٹر جاوید اقبال جو ہیں انہوں نے آپ کو کبھی کوئی نصیحت کی؟ تو میرا جواب تھا انہوں نے کبھی کوئی نصیحت نہیں کی، اور صرف اور میرے الفاظ تھے کہ he led by the eloquence of his example، کہ اپنے عمل سے مثال جو ہے وہ قائم کی، اور اس کی میں نے پھر ایک ایگزامپل بھی دی۔ اس ایگزامپل کو دینے میں شاید اگر میں کوئی تھوڑا سا آف ٹاپک بھی چلا جاؤں تو مجھے امید ہے آپ محظوظ ہوں گے، کیونکہ اس میں مقصد آف ٹاپک جانا نہیں ہے، irrelevant بات کرنا نہیں ہے، اس مقصد یہ ہے کہ اپنے نقطے کو میں آپ تک پہنچاؤں۔ اور وہ یہ تھا، میں نے اس کی ایک مثال یہ دی کہ میں 8-9 سال 10 سال، بلکہ یہ بھی ایک اس سے ریلیٹڈ بات ہے کہ حکیم صاحب کی جب شہادت ہوئی اور وہ جو 90 کی دہائی تھی، اس میں بیشتر وقت میں اس سے شروع ہوتے ہوئے اگلے 9-10 سال ملک سے باہر تھا۔
میں امریکہ میں تعلیم حاصل کرنے گیا، ہارورڈ یونیورسٹی سے قانون کی ڈگری حاصل کی، پھر امریکہ میں مقیم ہو گیا، وہاں کچھ سال کام کیا، یورپ میں جا کے مزید کام کیا، 8 9 10 سال بعد میں پاکستان آیا. تو اس وجہ سے بھی، نہیں تو شاید میرا ان کا کہیں اتفاق ملاقات ہو جاتا. میں جب واپس آیا، وہ آج سے تقریباً 20 سال پہلے کی بات ہے، اور 2004 کا آخر تھا، اور 2005 میں میرے والد باقاعدہ حیات تھے. مجھے کہا آؤ، مجھے ایک کتاب کی رونمائی پر مہمان مقرر کے طور پر بلایا گیا ہے، اور تو میرے ساتھ آ جاؤ. فلیٹیز نہیں، آواری لاہور ہوٹل میں، ہوٹل لاہور میں وہ فنکشن تھا، اور کتاب سر حاجی عبداللہ ہارون کے بارے میں تھی، جو ڈان کے بانی بھی تھے اخبار کے. اور اس میں اس وقت بھی چیف منسٹر پنجاب چودھری پرویز الہی ہوتے تھے، وہ مہمان خصوصی تھے. میرے والد جو تھے وہ صدر مجلس تھے، اور بہت سی زیادہ تر سیاسی شخصیات ہی وہاں پہ آئی ہوئی تھیں اس تقریب پر. اور میں تو بس جس طرح چوتھی پانچویں رو میں والد کے ساتھ گیا، وہ آ کے سامنے بیٹھے، میں چوتھی پانچویں رو میں بیٹھا ہوا تھا، لیکن ہم گاڑی میں اکٹھے آئے تو میں دیکھ رہا تھا کہ وہ کتاب جس کی رونمائی تھی وہ ان کے ہاتھ میں تھی، اور اس میں انہوں نے مختلف جگہوں پر کاغذ کے ٹکڑوں سے نشانات لگائے ہوئے تھے. اور جب وہ تقریب ہوئی اور بہت سے 10-12 مقررین نے تقاریر کی، میرے والد وہ واحد مقرر تھے جو کتاب پڑھ کے آئے ہوئے تھے، اور کتاب سے حوالے دے رہے تھے کہ جب چھوٹے تھے عبداللہ ہارون تو انہوں نے اس طرح کیا، جب مڈل ایج میں گئے، جب کاروبار شروع کیا وغیرہ وغیرہ، صفوں کے حوالے دے کے. اور میں نے عرض کی نا کہ وہ ایک مثال میرے لیے تھی. اور میں جمعے کے دن جمخانہ کلب لاہور میں، اور منگل کے دن، یہ بھی پچھلے 5 دنوں کی بات ہے، یہ میں کتاب ہی کی رونمائی پہ مہمان مقرر تھا. نیشنل کالج آف آرٹس میں تھا ٹیوزڈے کو، جمخانہ کلب میں فرائیڈے کو، اور یہ کوئی 8ویں 10ویں رونمائی کتاب کی تھی جس پہ میں مہمان کے طور پہ گیا ہوں. تو میں نے پوڈ کاسٹ کے سوال کے جواب میں بھی یہ ایگزامپل دیا کہ میں کبھی کتاب کی رونمائی پہ جاتا ہوں، میرے والد نے نصیحت نہیں کی، لیکن میں کتاب پڑھ کے جاتا ہوں. اب میں نے کہا تھوڑی سی irrelevant بات بھی ہو جائے گی، شاید آپ محظوظ ہوں. اسی طرح مجھے ایک آج سے 4-5 سال پہلے کی بات ہے، 3 سال پہلے کی شاید، کال آئی جی کہ کسی وہ آئی تھنک یہ جو آج کل میڈیا ہاؤسز ہیں، وہ پبلیکیشن ہاؤسز بھی ہیں، پبلش کتابیں بھی کرتے ہیں. کہتے ہیں جی کتاب ہے، جمعے کے دن فون کرتے ہیں، جی پرسوں اتوار کے دن کتاب کی رونمائی ہو رہی ہے شیخ رشید احمد صاحب کی، المعروف شیدہ ٹلی جن کو کہا جاتا ہے. کتاب کا عنوان ہے لال حویلی سے اقوام متحدہ تک. میں نے کہا حسب معمول، میں نے کہا جی مجھے کتاب کی ایک جلد بھجوا دیں، اور میں 2 دن میں اس کو پڑھ لوں گا، جتنا پڑھ سکتا ہے پڑھ لوں گا، میں پڑھ کے آؤں گا. انہوں نے کہا سر سوری جی اب تو جمعہ ہے اور آج 6-7 بج گئے ہیں، میرے پاس تو کتاب ہے نہیں، اور اتوار کو وہ فنکشن ہے، تو اب تو کل 2 دن ہمارا آفس بھی بند ہے. تو میں لاہور میں رہتا ہوں، گلبرگ میں، نزدیکی مین مارکیٹ میں ایک بہت بڑی پرانی دکان ہے اقبال بک کارنر، میں وہاں گیا، میں نے کوئی 1800 یا 2000 روپے خرچ کیا، وہ کتاب خریدی. اچھا جی میں نے وہ کتاب، اچھا میں کتاب وہ بالکل جو میں نے کہا نا والد کی ٹریننگ تھی، اور وہی والد والی مثال ہی. آواری فلیٹیز ہوٹل میں، یہ فنکشن فلیٹیز ہوٹل میں تھا. گورنر پنجاب چودھری محمد سرور اور میاں محمود الرشید، صوبائی وزیر شہباز گل، مشیر وزیر اعظم، یہ سارے آئے ہوئے تھے. ایک میں شخص تھا جو کتاب پڑھ کے آیا ہوا تھا، اور میں نے کتاب پڑھنی گفتگو شروع کی. میں نے بتایا لوگوں کو مثال، اب دیکھیں لوگ دلچسپی لیتے ہیں ان باتوں میں، اسی لیے میں irrelevant بات تھوڑی سی کر رہا ہوں. مجھے نہیں پتا تھا کہ شیخ صاحب نے جب وہ 18-19 سال، خود لکھ رہے ہیں کتاب میں، 18-19 سال کے تھے، خودکشی کرنے کی کوشش کی. یہ کہیں ایوب پاک راول پنڈی میں کوئی ڈبکی لگا کے کوئی جھیل ہے وہاں پہ، ناکام ہو گئے. بتایا گھر آ کے بہت جوتے پڑے ان کو جب پتا لگا خودکشی کرنے کی کوشش کی ہے. میں نے پڑھا کہ جب وہ سیاست شروع کی تو تحریک استقلال، ایئر مارشل اصغر خان کی پارٹی سے وہ انہوں نے وہ جو ہے شروع کی سیاست، اور 9 نشستوں پہ ٹکٹ کے لیے درخواست دی، ایک بھی ٹکٹ نہیں ملا. مجھے اپنی کو سیاسی رویداد جیسے لگا اس بات سے پڑھ کے. اس کے بعد بتاتے ہیں کہ پہلا الیکشن جو لڑا انہوں نے 1988 میں، تو راول پنڈی سے ان کو بے نظیر بھٹو صاحبہ اس وقت پاکستان آئی تھی، جنرل ضیاء کا جہاز کریش کر گیا تھا، 54 نمبر حلقے سے ان کو ٹکٹ مل جاتا ہے، اور ان کے سامنے IJI کا ٹکٹ، اس وقت اسلامی جمہوری اتحاد تھا، اس کا ٹکٹ ملتا ہے، اور سامنے بے نظیر بھٹو صاحبہ ٹکٹ دیتی ہیں سابق آرمی چیف جنرل ٹکا خان کو.
تو شیخ صاحب لکھتے ہیں کہ جی میں نے پوری الیکشن کیمپین چلائی ٹکا خان کو ٹوکا خان بلا کر کے اور 25,000 ووٹ سے ان کو ہرایا. جب میں اس واقعے تک پہنچا تو مجھے چٹیں آنی شروع ہو گئیں کہ جی گورنر صاحب نے جانا ہے, جلدی کریں تقریر ختم کریں. میں نے سوچا تقریر ظاہر ہے مجھے اسٹیج سے دھکیل کے اتار دیتے. میں ادھوری بات کر کے چلا گیا, 2-2.5 ہزار روپے بھی خرچ ہوئے اور بات بھی نہ ہو سکی. لیکن میں آپ کو ایک بات بتا دوں, یہ بشمول جمعے کو اور ٹیوزڈے کو اور اس سے پہلے ایک فنکشن پہ جہاں پہ میں کتاب کی رونمائی پر گیا ہوں, ہر شخص نے, میں نے کہا نا شیخ صاحب کی کتاب والے اس کے سمیت سوائے ان لوگوں کے جو اسٹیج چلا رہے تھے, ایک بندہ مجھے آ کے کہتا ہے کہ جی آپ کی تقریر سب سے اچھی تقریر تھی, آپ کی تقریر نے ہم کو جگا دیا جی, ہم نے کبھی ایسی تقریر نہیں سنی, ہم نے اتنا انجوائے کیا. بات وہی والی ہے کہ کوئی باپ ٹریننگ دیتا ہے, اپنے مثال سے وہ ٹریننگ دیتا ہے, اس پہ عمل کریں تو کوئی فرق نہیں پڑتا کہ آپ کو کچھ سامنا کرنا پڑ جاتا ہے شرمندگی کا بھی. ہمیشہ اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ اس میں سرخ رو کرتا ہے. حکیم صاحب تعلیم, صحت, خدمت اور انسانیت کی فلاح کو انہوں نے اپنا مشن بنایا. 22, 23 اور 24 مارچ 1940 کو جب آل انڈیا مسلم لیگ کا سالانہ اجلاس ہو رہا تھا, جس میں قرارداد لاہور, جو بعد میں قرارداد پاکستان کہلائی, منظور ہوئی تھی, تو کہتے ہیں کہ, اور میں نے فوٹوز بھی شاید دیکھی ہیں, کہ اسٹیج پہ بینر لگا ہوا تھا جس پہ علامہ اقبال کا ایک معروف شعر تھا, طلوع اسلام طویل نظم ہے اس میں سے, کہ جہاں میں اہل ایمان صورت خورشید جیتے ہیں, ادھر ڈوبے ادھر نکلے, ادھر ڈوبے ادھر نکلے. حکیم صاحب کی زندگی کے بارے میں پڑھ کر مجھے محسوس ہوا کہ یہ ایک ایسا شعر ہے علامہ اقبال کا جو ان کی زندگی پر صادق آتا ہے. ان کے والد محترم نے وہ ہمدرد کی بنیاد رکھی, اتنا بڑا نام دنیا بھر میں, اور 2 سال کی عمر میں والد کا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا. میں نے کہا نا کہ دیجا وو کیا ہوتا ہے. جب میرے والد کا انتقال ہوا تھا تو ان کی یاد میں بہت سے فنکشن ہوئے, میں ان پہ گیا تقریر کرنے کے لیے, تو میں نے یہی کہا کہ میرے والد کو دوہرا چیلنج تھا. ایک اتنی عظیم شخصیت کا بیٹا ہونا آسان کام نہیں ہوتا, وہ خود سے ہی ایک چیلنج ہے, اور دوسرا ڈبل چیلنج, دوسرا یہ کہ 14 سال کی عمر میں والد کا سایہ ان کے سر سے اٹھ گیا. تو لیکن اللہ تعالیٰ نے ان کو توفیق دی, میرے والد محترم کو, کہ انہوں نے اپنی جستجو, اپنی محنت, اپنی جو ہے ایفرٹ اور ہارڈ ورک سے اپنے ہر والد کی خواہش یہ ہوتی ہے کہ اس کی اولاد اس سے زیادہ کامیابی حاصل کرے زندگی میں. لیکن اگر علامہ اقبال جیسا والد کبھی ایسا سوچتا اپنی اولاد کے بارے میں تو میں سمجھتا ہوں یہ انفیئر ہے, یہ ناجائز بات ہے. لیکن اس کی یہ مطلب نہیں ہے میڈم کہ اگر آپ کے ایک عظیم والد ہیں اور آپ ان سے بھی زیادہ ترقی کریں, کیونکہ آپ ان کی تربیت یافتہ ہیں, آپ نے ان کی مثال پر عمل کرنا ہے, اللہ تعالیٰ ضرور آپ کو بھی سرخ رو کرے گا. علامہ اقبال کا شعر فارسی کا پڑھا گیا, میں فارسی شعر اتنا اچھا نہیں فارسی جانتا, میں اردو مفہوم بتاتا ہوں ایک اور شعر کا جس میں کفر کی بات ہوئی ہے, اور وہ یہ ہے, علامہ جاوید نامہ کا جو آخری چیپٹر ہے اس کا عنوان ہے خطاب بجاوید, اور اس کا سب ٹائٹل ہے, یعنی ذیلی عنوان ہے, نوجوان نسل سے ایک گفتگو. تو اس پہ وہ ایک مقام پہ اللہ تعالیٰ سے کہلواتے ہیں کہ جس شخص نے اپنی زندگی میں تخلیق نہیں کی, جو خلاق نہیں ہے, جو کریٹو نہیں ہوا, اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں جو کریٹو نہیں ہوا اس نے ہمارے جمال میں سے اپنا نصیب حاصل نہیں کیا, ہمارے حسن میں سے اپنا حصہ نہیں لیا, اور وہ کافر اور منافق ہے. ہر کے اورا قوت تخلیق نیست, یہ پہلا مصرع ہے, پیچھے ماں جز کافر و زندیق نیست, اور آگے کے میرے حسن سے اور وہ زندگانی کے پھل سے محروم ہے. حکیم صاحب وہ شخصیت تھے جنہوں نے زندگانی کا پھل بھرپور طریقے سے حاصل کیا, محروم نہیں رکھا اپنے آپ کو, کریٹو ہوئے اور اللہ تعالیٰ کے جمال میں سے, اللہ تعالیٰ کے حسن میں سے اپنا حصہ لیا. اسی لیے میں آپ سے اجازت لیتے ہوئے فیض احمد فیض کے 2 مشہور اشعار ان کی نظر کرتا ہوں. میرے چارہ گر کو نوید ہو, صف دشمنا کو خبر کرو, جو وہ قرض رکھتے تھے جان پر وہ حساب آج چکا دیا. جو رکے تو کوہ گراں تھے ہم, جو چلے تو جہاں سے گزر گئے, رہے یار ہم نے قدم قدم تجھے یادگار بنا دیا. پاکستان پائندہ باد.